بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہم آپ کو محبت کا ایک وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ وظیفہ شروع کرنے کا وقت بھی خاص ہے اور اس کا دن بھی خاص ہے اور اس کے جو مقدار ہے وہ بھی خاص ہے۔ تو آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو بات آپ کو کھل کر سمجھ میں آ جائے گی۔ تو وظیفہ یہ ہے محبت کا کہ جو لوگ یعنی کوئی بیوی اپنے شوہر کے دل میں یا شوہر اپنی بیوی کے دل میں، یا وہ لڑکی یا لڑکا کہ جس سے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ محبت ایسی پیدا ہو کہ وہ کہ بات نہیں کرے ہم سے، یعنی کہ وہ لوا جو بات نہیں کرتے، صرف دکھاوے کرتے ہیں، یا بات کرتے تھے پھر بات کرنا چھوڑ دی انہوں نے، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی لڑکی اپنے جس سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے اور اس کا مقصد جائز ہے اور اس کے دل میں وہ محبت پیدا کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ محبت پیدا ہو کر پھر بعد میں شادی کر سکیں، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے یہ وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ اور یہ وظیفہ جو آپ جو ہے وہ کم سے کم یعنی 2 سے 3 منٹ کے اندر آپ یہ وظیفہ پورا کر لیں گے۔ آپ یہ وظیفہ 2 سے 3 منٹ کے اندر آپ یہ وظیفہ کر لیں گے، اور اس کے دوران جو ہے وظیفہ کے بعد آپ نے ایک کام کرنا ہوگا، تو ڈیلی تو تقریباً 11 دن تک آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر 11 دن کے اندر آپ کو رزلٹ نہ دکھے کچھ بھی، تو پھر آپ نے یہ وظیفہ 21 دن کرنا ہوگا۔ یعنی پہلے تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ وظیفہ کرتے وقت آپ کا دھیان مکمل طور پر اپنے محبوب کی طرف ہو، یعنی جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہ رہی ہیں اس کے طرف ہو، اور 11 دن کے اندر آپ یہی کرنا ہوگا کہ آپ کا مکمل دھیان اسی طرف ہو، تو 11 دن کے اندر آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ اور اگر 11 دن میں آپ کو رزلٹ نہ ملے تو پھر آپ نے یہ وظیفہ 21 دن کرنا ہوگا۔ تو اس میں ناغہ نہیں کرنا ہوگا آپ نے، یعنی 11 دن آپ نے کر لیا ہے کہ آج 11 دن ہے، تو آپ نے دیکھا کہ رزلٹ نہیں ملا تو پھر آپ نے کنٹینیو کرنا ہے اس کو آگے، تو 21 دن کرنا ہوگا۔ 21 دن کے بعد آپ آگے اس کو آگے نہ کریں، بس 21 دن اس کو سٹاپ کر دیں، تو پھر اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب وہ کیا ہے کہ وظیفہ جو شروع کرنا ہے آپ نے وہ کہ چاند کے پہلی جمعرات، یعنی چاند کے جو مہینے ہیں، جب چاند نظر آتا ہے، چاند کی یکم ہے، یکم کے بعد جو جمعرات کا دن آئے گا، تھرسڈے، وہ جمعرات کا جو دن آئے گا، اسی جمعرات کو آپ نے شروع کرنا ہوگا رات کے وقت۔ فار ایگزامپل کہ آج منگل کا دن ہے، تو منگل کو چاند نظر آ گیا ہے کہ آج چاند کی یکم ہے، تو اس کے بعد بدھ ہے، پھر جمعرات، اس جمعرات کے شام کو عشاء کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہوگا۔ اور اگر جمعرات کے دن آپ کو چاند نظر آ گیا، یعنی آج پہلی ہے چاند کی یکم ہے چاند کی، تو اس دن بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر چاند نظر آیا ہے جمعہ کا دن، تو پھر آپ جو ہے اس کے بعد جمعہ کا دن اس دن نہیں کریں گے، بلکہ اس کے بعد یعنی ہفتہ اتوار، سوموار، منگل، بدھ، یہ دن گزر جائیں گے، تو اس کے بعد جو جمعرات آئے گی، جمعرات کا جو دن آئے گا، اس دن آپ نے وظیفہ کرنا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ چاند کے مہینے کی پہلی جمعرات کو، وہ چاند کا مہینہ کون سا ہے، وہ کوئی بھی سال کے 12 مہینے ہیں، تو سال کے 12 مہینوں میں سے کسی بھی مہینے میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو ہر صورت میں یہ کوشش کرنی ہوگی آپ نے کہ چاند کے پہلے مہینے میں عمل کرنا ہوگا، چاند کے پہلے جمعرات کو۔ اب وہ کرنا کس طریقے سے ہے آپ نے کہ وہ یہ ہے کہ باوضو رات کو عشاء کے بعد جو ہے جب آپ کام کاج سے فارغ ہو جائیں گے، تو باوضو ہو کر یعنی وضو کرنے کے بعد مکمل طور پر اپنے کمرے کے اندر پہنچ جائیں، اور آپ کوشش یہ ہو کہ آپ کا جو بستر ہے وہ بھی پاک ہو، یعنی بستر بھی آپ کا پاک ہو، جہاں آپ نے سونا ہے وہ بستر چاہے وہ چارپائی کے اوپر ہو، بیڈ کے اوپر ہو، یا نیچے فرش کے اوپر رکھا ہوا ہے، جہاں پر مرضی بستر رکھا ہوا ہو، ہر حال میں بستر بھی آپ کا پاک ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے عمل کرنا ہوگا، وظیفہ کرنا ہوگا۔ وظیفہ کیا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ پارہ نمبر 12 وما من دابہ، اور پیج نمبر 216، اور سورہ یوسف، سورہ نمبر 12 سورہ یوسف، اس کے اندر پیج نمبر 216 کے پہلی لائن میں ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد شغفہا حبا قد شغفہا حبا قد شغفہا حبا۔ بس اتنا حصہ آپ نے پڑھنا ہے۔
تقریباً آپ اس کو 2 منٹ کے اندر پڑھ لیں گے. یعنی آپ جو اتنی سی آیت پڑھنی ہوگی آپ نے, اور پڑھنا کس طریقے سے ہے, کتنی بار پڑھنا ہے, اور پڑھتے وقت کیا کرنا ہے, اس کا یہ ہے کہ آپ نے یہ آپ نے آیت یاد کر لینی ہے. چھوٹی سی ہے کہ قد شغفها حبا, 2-4 بار آپ پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گی. جب آپ کو یاد ہو جائے تو اس کے بعد آپ عمل کریں. عمل کرتے وقت یہ کرنا ہے کہ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے, اور درود پاک جو ہے وہ کوشش کریں کہ نماز والا پڑھیں, یعنی جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں ہم. اگر وہ درود پاک آپ کو یاد نہیں ہے, بڑا ہے وہ, تو کوئی بھی درود پاک جو آپ کے لیے آسان ہو آپ وہ پڑھیں گے. اس کے پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آپ کہ جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو تو اول آخر 11 مرتبہ آپ نے وہ پڑھنا ہے. اور درمیان میں ہم نے جو آپ کو آیت بتائی ہے قد شغفها حبا, اس کو آپ نے گن کر 101 مرتبہ پڑھنا ہوگا. اور جتنا ٹائم 1 سے 2 منٹ 2 سے 2.5 منٹ کے اندر آپ اس کو پڑھ لیں گے. اور اس میں کوشش یہ کریں کہ آپ جتنا ٹائم پڑھیں وہ پورا وقت آپ کے ذہن میں, کہ جس کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے اس کا تصور رہے آپ کے ذہن میں. اگر تصور رکھنا آپ کے لیے مشکل ہو تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کی تصویر, یعنی جس کے دل میں آپ نے محبت پیدا کرنی ہے ان کی تصویر لے لینی ہے. تو تصویر بھی کوشش یہ ہو کہ وہ پرنٹ کی صورت میں ہو. موبائل کی صورت میں ہے تو بچوں کے اس میں یہ ہوگا کہ موبائل کی لائٹ جو ہے وہ 1 منٹ سے پہلے وہ آف ہو جاتی ہے, تو پھر آپ کو دوبارہ موبائل کو ہاتھ لگانا پڑے گا, اس کی لائٹ دوبارہ آن کرنی پڑے گی. تو اس میں آپ کا جو خیال ہوگا, آپ کا جو دھیان ہوگا وظیفے کی طرف کرنے میں, اور اس کی طرف فوکس کرنے میں, اس کا تصور ذہن میں لانے میں, تو پھر آپ کا خیال وہاں سے بڑھ جائے گا. تو اس طرح پھر وظیفہ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. تو اس میں اگر پرنٹ کی صورت میں ہے آپ کے سامنے تصویر ہے تو وہ بہت زیادہ اچھی ہوگی. اور اگر آپ موبائل کی جو لائٹ ٹائمنگ ہے اس کو اگر آپ بڑھا دیں گے 5 منٹ تک کر دیں گے تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی. یعنی جس طرح آپ کے لیے آسانی ہو آپ اسی طریقے سے یہ عمل کر سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جتنا ٹائم آپ وظیفہ کریں گے اتنے وقت ان کی, یا اگر تصویر کے بغیر آپ کے ذہن میں تصور رہے تو یہ بہت اچھی بات ہے, بہت زبردست ہے. اگر اس میں آپ کو اندازہ ہے کہ پورا خیال ذہن میں نہیں رہے گا پورے وظیفے کرنے تک, تو پھر آپ تصویر لیں گے. یعنی 2 آپشن ہے اس میں. پہلا آپشن تو یہ ہے کہ آپ بغیر تصویر کے یہ وظیفہ کریں, اور ان کا تصور جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہ رہی ہیں ان کا تصور آپ کے ذہن میں رہے, یہ اچھی بات ہے. اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ تصور ذہن میں نہیں رہے گا, وہ ذہن سے نکل جائے گا, تو پھر آپ نے دوسرا آپشن لینا ہے. اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ تصویر اپنے سامنے رکھیں, اور تصویر اگر پرنٹ والی ہے تو وہ بہت اچھی ہے, اگر پرنٹ کی صورت میں نہیں ہے تو پھر موبائل بھی آپ اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں. تو اس طرح آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا 11 دن. اگر 11 دن میں آپ کو یہ فائدہ نہ بھی اور کچھ نظر نہ آئے تو پھر آپ نے کرنا ہوگا 21 دن تک. 21 دن کے بعد نہیں کرنا آپ نے. تو 21 دن کے بعد پھر آپ نے اگر آپ کو پھر بھی رزلٹ نظر نہ آئے تو پھر آپ کچھ دن ویٹ کریں گے وظیفہ کرنے کے بعد, کیونکہ اللہ پاک کے آگے دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 5 وقت نماز کی پابندی بھی کرنی ہے, اللہ سے مانگنا بھی ہے, اور اللہ سے اپنے جائز مقصد کو پورا کرنے کے لیے دعا کرنی ہے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں, تاکہ آپ کے دوستوں میں سے جو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی پسند کی شادی کریں اور ان کی محبت جو ہے وہ جائز ہو, اور جس سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے آپس کے دلوں کے اندر پہلے سے محبت ہوگی تو ان کی زندگی کامیاب گزرے گی, تو ان کو بتائیں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. اور ہر نماز پر دعا کریں, ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو, ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو ہر جائز مقصد میں کامیابی دیں. اور جب آپ کا مقصد پورا ہو جائے, آپ کو آپ کی محبت مل جائے, تو پلیز ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا, تاکہ ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں. اور آپ بھی ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.